سوال ہے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب ہے 40 دن تک۔ 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال ہے عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب ہے حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا، اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب ہے قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چونٹیوں کا زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، واللہ عالم۔ وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس قبل پیدا ہوئی۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر میں مر جائیں۔ سوال ہے بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ جنتی جنت میں کتنی دیر تک سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ آپ علیہ السلام کے والد نمرود کے ملازم تھے۔ حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ہے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت قاسم کے وصال پر۔ سوال ہے خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔ سوال ہے قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔
کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے، پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ سوال ہے، اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دو، اور اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرطے تم سمجھو۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال ہے، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے، بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ سوال ہے، جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، ناک۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے، حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ 7 برس۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب ہے، 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سب سے آخری پارے کا نام کیا ہے؟ اما پارا۔
سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ کیا شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ مزمل۔ وہ کون سا نام ہے جو کسی بھی لڑکی کا نہیں رکھنا چاہیے؟ لائبہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ سوال ہے اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ سورہ توبہ میں۔ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال ہے جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس مقام پر گوندی گئی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کے مقام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور لوگوں نے بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب ہے 40 دن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ کس صحابی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا؟ شہادت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب اور احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ سوال ہے، نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے، نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حمام بنوایا؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔